الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا بہت خاص فضل و کرم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. مزید احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بعض کاموں کو بطور احسان مسلمان کا شرف بخشا ہے. بعض کاموں کو بطور احسان مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. یہ شادی بیاہ آج نکاح ہے. میں چاہ رہا ہوں اسی مناسبت سے دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. انسان ہو یا جانور، اللہ نے سب میں مشترکہ نظام بنایا ہے اولاد ہونے کے حساب سے. نر اور مادہ کے ملنے سے اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مگر وہیں پہ کچھ فرق ہے. مرد حضرات جو ہے وہ نکاح کے ذریعے لاتے ہیں. کس ذریعے سے لاتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے لاتے ہیں. اور جانور جہاں چاہتا ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیا ہے؟ اور جو مسلمان میں اور ہندو میں فرق یہ ہے کہ وہ نکاح کو نکاح سمجھ کر کے اس لیے کرتا ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہے عیاشی. کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمان جو نکاح کرتا ہے اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے عبادت کریں گے، اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچیں گے اور جو ہے اللہ کے امان میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے چلنا آسان ہو جائے گا اور اس کی پاسداری کریں گے. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان نکاح من سنتی، یہ نکاح جو ہے میری سنت ہے. کیا ہے؟ جو جتنا اس پر عمل کرے گا. ابھی کے ماحول اور معاشرے میں جو ایک کمی ہوتی جا رہی ہے، وہ کمی کیا ہے کہ آدمی شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد شفع زفاف میں جس کو سہاگ رات ہم لوگ کہتے ہیں، بات جو ہے میاں بیوی کے ملن کے بعد آدمی اپنے ساتھیوں سے جا کر کے بات کرتا ہے اور میاں بیوی کی بات بھی ان کو بتاتا ہے اور فخریہ بتاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو شیئر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ شرمندگی ہونی چاہیے. میاں بیوی وہ آپ کے ہیں، آپ ان کے لباس ہیں، وہ آپ کے لباس ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوب جو ہے پاسداری ہونی چاہیے. نہ آپ ان کی بات کو کہیں شیئر کریں، نہ وہ آپ کی بات کو کہیں شیئر کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. اگر کوئی آدمی کپڑا اتار کر کے چلے تو لوگ اسے ہنسیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، کپڑا پہن کر کے چلنا چاہیے. تو کوئی آدمی اپنا کپڑا اتارنا پسند نہیں کرتا ہے تو یہ کیسے پسند کرتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے جو باتیں ہیں وہ دوسروں میں ہم شیئر کریں؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نکاح کا جو ہے جو الحمدللہ آج جو حضرت معنیس صاحب ان کے بھائی جو آپس میں شادی کر رہے ہیں، ایک نمونہ ہے. ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ماموں ہیں حضرت حکیم دہیر احمد صاحب القاسمی، ناظم و بانی جامعہ عربیہ طیب المدارس پریہار، اور جو ہے خلیفہ مجاز ہے مخدوم بہار حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اجل خلیفہ ہیں حضرت ظہیر صاحب ان کے.
اور چہیتے خلیفہ رہے ہیں. واقعہ بتلا دیتا ہوں. بات چلی مدھرا پور میں شادی کی. کیا چلی؟ بات چلی مدھرا پور میں شادی کی. تو انہوں نے حضرت نے کہا کہ دیکھو تمہاری ممانی تیار ہو گئی ہے چلنے کے لیے. کیا ہے؟ اور جو ہے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ لڑکا بھی چلے دیکھ لے. کیا کرے؟ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکا کو دیکھ لے, رضامندی ہو جائے. پھر تم جو ہے کسی سے پوچھنا مت, چھوارا لے آنا. مجھ کو پیسہ وہ پہلے ہی دے دیے تھے, اور ادھر ممانی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پہلے ماموں بھانجے میں سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. ماموں کہے کہ بس چٹ منگنی پٹ بیا. بھائی جب سنتی شادی کرنی ہے تو اس میں جو ہے دیر کس بات کی ہے, اور اس میں لالچ کس بات کی ہے. وہاں جانے کے بعد, اور ہمارے ساتھ میں میرے بھائی حضرت کے لڑکے قاری عبدالعظیم نیّر صاحب بھی تھے. معلوم کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ لڑکا کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو لڑکا پسند ہے, اور ادھر بھی سب کو پسند ہے. بس میں چلا گیا چھوارا لانے. اب ماموں کہنے بس سب آدمی چلیے مسجد میں نکاح ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اب یونس چچا کہنے ارے بھائی آپ تو ابھی دیکھنے آئے ہیں اور نکاح کی مبارک. کہ نہیں, جتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں فوراً جمع کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے مسجدوں میں نکاح کرو. مسجد میں جب آدمی نکاح کرے گا بہت سارے خرافات سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آج ہمارا خاص طبقہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جو جتنا بڑا دقاق بنتا ہے, جو جتنا پڑھا لکھا رہتا ہے, اتنا بڑا پاگل اور مجنون ہے. لینے والے آدمی کو کوئی آدمی صحیح تھوڑے نہیں کہے گا, اس کو تو کہے گا یہ پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, بیوقوف ہے. عقل مند آدمی ہوتا تو سوچتا کہ جس بیوی کو ہم مہردین کے بدلے میں لاتے ہیں, مہر کے عوض میں لاتے ہیں, اور جس کو ہم پیسہ دے کر کے لاتے ہیں, اس سے ہم بستر کا پیسہ مانگیں گے, اس سے ہم تکیہ مانگیں گے, اس سے ہم گھڑی مانگیں گے, اس کے سامنے ہم روسیں گے. یہ تو سراسر حماقت کی بات ہے. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. کتنے جو ہے ہمارے میں کہ کہتے ہیں کہ آقا نے جہیز دیا ہے, ان کو کتاب کا مطالعہ نہیں ہے صحیح سے. آقا نے جہیز نہیں دیا ہے, آقا نے حضرت علی کے سامان کو بچوایا ہے, اور اس سامان سے خرید کر کے. یہ معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ایک دم فقراء صحابہ میں سے تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ رہنے کے لیے مکان, نہ پہننے کے لیے کپڑا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک انصاری صحابہ نے اپنا جو ہے ایک گھر دیا, اور وہ اپنے سامان کو بیچ کر کے اس سے جو ہے سامان دیا گیا ہے. ابھی ہمارے ماحول میں لوگ جو مانگ چانگ کا رواج کرتے ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. میں کہا کرتا ہوں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 2 جھولا سلوا لیجئے اور دونوں طرف ٹانگ لیجئے, اور ایک رومال لے لیجئے, گھر گھر مانگیے, وہ بڑھیا ہے. یہ جو آپ مانگ رہے ہیں اور لڑکی والے کو دکھ پہنچا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, اس کے بعد تو ظلم پہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ آدمی باراتی کے نام پہ 100 200 آدمی جاتا ہے, اور حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوتی ہے, بات کرتا ہے آدمی 100 آدمی کی, پہنچ جاتا ہے 150 آدمی, 200 آدمی. حجاب محسوس ہونا چاہیے. آپ جتنے کی بات کیے ہیں اور اس سے زیادہ آدمی پہنچتا ہے تو آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکنا چاہیے. کیا روکنا چاہیے؟ کہ روکنا چاہیے نہیں, آگے کو دشواری ہوگی. اور لڑکا لڑکی جو شادی کرتے ہیں اس وقت جوش میں ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھ ہی میں بات نہیں آتی ہے میں شادی کر رہا ہوں جس لڑکی سے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں گے, میں ان کا رشتہ دار ہو جاؤں گا. اتنے آدمی کو میں جو لے جا کر کے کھلی اور مذاق اڑوا رہا ہوں, یہ تو مذاق اپنا ہی اڑایا جا رہا ہے. کیا اڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جو لوگ بھی لین دین کی شادی کرتے ہیں وہ انتہائی جو ہے گھٹیا طریقہ ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہمارا کوئی آدمی یہ کہ ہم مہذب آدمی ہے, کوئی آدمی کہے کہ ہمارا گھر بہت شریف ہے, خاندانی آدمی ہے. خاندانی وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو لین دین کرے. ارے تہذیب یافتہ تو اسے کہیں گے جو سنت کے مطابق چلے, شریف تو اس کو کہیں گے جو سنت کے مطابق چلے اور صحیح راستے پر چلے. خطبہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے ہم سے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی شریعت کے خلاف کام ہو ہمارا رونگٹا کھڑا ہو جائے. کیا ہو جائے؟
اور ہمارا دل کانپ اٹھے، مگر ہم لین دین کر رہے ہیں اور جو ہے دوسرے کو ستا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا کتنے وقت جو ہے اللہ کے جلال سے اور اللہ کے عظمت و کبریائی کی وجہ سے ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے، ایک وقت بھی نہیں کانپتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو صحبت صحیح نہیں ملتی ہے۔ کیا نہیں ملتی ہے؟ اگر ہمارے خاص طبقہ کو بھی صحبت صحیح نہیں مل رہی ہے، میں ایک واقعے سے بتلا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا اظہر کریمی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ بھائی آپ لوگ حج کر چکے ہیں، یہ بتلائیے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا نہیں بھائی، اس مرتبہ جتنے حاجی ہیں کسی کا حج قبول نہیں ہوا ہے، ایک آدمی کی دعا کی برکت سے دعا جو ہے سب کا حج قبول ہو گیا ہے۔ کہا وہ آدمی کون ہے؟ کہا وہ آدمی حج کرنے نہیں آیا ہے، اس کو خواب میں دکھلایا گیا، گاؤں کا پتہ بتلایا گیا، وہ آدمی جب حج سے فارغ ہونے کے بعد آیا اور اس آدمی کے گھر پہ پہنچا، مہمان ہوا، ایک دن رہا، 2 دن رہا، تیسرے دن کہا کہ بھائی تمہارا کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں، صرف تم نماز پڑھتے ہو، سنت پڑھتے ہو، واجبات کی ادائیگی کرتے ہو، کام میں مشغول رہتے ہو، کیا تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے تمام حاجیوں کا حج مقبول ہو گیا ہے اور حج مبرور نصیب ہو گیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو وہ بیچارہ جو ہے کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کتنی کمیاں ہیں، وہ تو ذرا سی کسی کی کمی پا جائے روڈ پہ اچھالنے کو وہ کمال سمجھتے ہیں، دکانوں پہ اچھالنے کو وہ کمال سمجھتے ہیں۔ جو خاندان کا لاٹھی لٹھائی ہو وہ تو اور فخر محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کے برائی کو کتنا مزہ لے کر کے ہم بیان کریں، اس کو تو اور مزہ آتا ہے۔ اس واقعے سے عبرت پکڑیے، نصیحت پکڑیے کہ نہیں ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس آدمی سے پوچھا گیا، کہا بھائی میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، میں تو وہ جو دیکھ رہے ہو نماز پڑھتا ہوں اور جو ہے دن بھر کام میں مشغول رہتا ہوں، ایک عمل ہے تم پوچھ رہے ہو تو میں بتلا دیتا ہوں۔ کیا عمل ہے؟ کہا میری شادی ہوئی، شب زفاف کی رات تھی، پہلی رات تھی، اور جب میں اپنے بیوی سے کے روم میں ہلا تو بیوی جو درد سے کراہ رہی تھی، معلوم کرنے پر معلوم یہ ہوا یہ امید سے ہے، کچھ ہی دیر کے بعد اس کو لڑکا بھی پیدا ہو گیا۔ وہ گھبرائی، پہلی رات ہے اور پہلی رات میں بچہ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا کہہ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم توبہ کرو، چلا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ آدمی ڈھیر سارا گناہ کر لے اور گناہوں کی پوٹلی باندھ لے، اللہ تو فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے گناہگارو، تم گناہ کتنے ہی کر لیے ہو، تم نا امید کیوں ہو؟ ایک قطرہ ندامت کا بہا دو، تمام گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ بس وہ عورت توبہ کر لیتی ہے، کہا کہ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھو۔ خیر القرون کا زمانہ تھا، اب تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ میں بھی ٹائم سے نہیں آتے ہیں، ایسے وقت میں آتے ہیں جب خطبہ کا وقت ہونے کو ہو، ایسے وقت میں لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود بھی گھڑی دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب 1 بجے سے زیادہ ٹائم تقریر نہ کر کے بڑی فالتو مولانا ہے، کوئی ٹائم نہ رہ لے۔ ارے بھائی کوئی فالتو نہیں، آپ فالتو ہیں، آپ کو وقت نہیں ہے، دین کی بات آپ سن رہے ہیں، یا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ آپ کو سنوا رہا ہے۔ بہرحال خیر القرون کا زمانہ تھا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ وہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پیر میں ورم آ جاتا تھا، اور کتنی حدیثوں میں ہے کہ جو ہے پیر سے خون بھی بہنے لگتا تھا۔ آج ہماری نماز ایسی ہے کہ پنکھا بند ہو جائے تو ہماری نماز پنکھے میں لٹک کر کے بھاگ جاتی ہے، ایک مچھر کاٹ لے تو اس کے خارش میں ہماری نماز بھاگ جاتی ہے، تھوڑا کمر میں درد ہوا نہیں، کرسی لگا کر کے نماز چالو ہو جاتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ہم تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہ رہے۔ دیکھ لیجئے خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ بچے کو لپیٹا اور لے گیا ایک مسجد کے گیٹ پر رکھ دیا، اور جو خود ہی وہ ہلہ کرنے لگا، دیکھو کوئی اجنبیہ جو ہے اپنے بچے کو لا کر کے رکھ دیے ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ سارے لوگ جب تہجد سے فارغ ہوئے کہا ہاں بھائی یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، کون پھینک کر کے چلا گیا ہے؟ کوئی کہہ رہا لائیے میں لے جاتا ہوں، کوئی کہہ رہا لائیے میں لے جاتا ہوں پرورش کروں گا۔ تو یہ جو پھینک کر کے گیا تھا، یہ جو کنارے بیٹھ کر کے یہ بھی جو ہلہ کر رہا تھا، کہ لائیے سب پرورش کیجئے، میں ہی لے جا کے پرورش کر لیتا ہوں۔
اب سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی اس کی تو شادی آج ہی ہوئی ہے اور یہ اپنے نئی نویلی دلہن کو لے جا رہا ہے بچہ دینے کے لیے، بھائی بات کیا ہے؟ بہرحال لے جا کر کے دیا۔ صبح میں ہلہ ہوا، بھائی دیکھو اللہ کسی کو خیر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو نوجوان کو کہ آج ہی شادی ہوئی، ایک اجنبی نے اپنے بچے کو پھینک دیا، اس بچے کو لے جا کر کے گود میں اپنے بیوی کو دے دیا ہے اور دونوں ہنس کھیل کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور پال رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ کسی غلطی پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو یہاں چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو قیامت کے دن بھی چھپائے گا، یہاں بھی ایسے عالم میں چھپائے گا جس وقت اس کا کوئی پرشان حال نہیں ہوگا اور وہ اللہ سے چپ کے کہے گا اے اللہ میں بہت بڑی غلطی کر گیا ہوں، پھر دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے بھی آپ کے نام کی برکت سے آپ کے نام لیوا کو ہم نے جو ہے اس کے عیب کو چھپا دیا تھا، میرے عیب کو چھپا دیجئے۔ اللہ تمام کے دلوں پہ تالا لگا دیں گے اور آپ کے ذریعے جو ہے مہربانی والی جو ہے دل جو ہے وہیں سے جاری و ساری فرما دیں گے۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ تو بتلایا کسی کے عیب کو چھپانے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں ذرا سا وقت اگر جو ہے اخلاص نیت سے بیٹھ جائے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت جو ہے بہت مشہور تھی، وہ اپنا قہوہ خانہ چلاتی تھی، طوائف کا اڈا چلاتی تھی، یہ طبرانی کی روایت ہے، اور جو ہے رات و دن لوگ اس سے آ کر کے منہ کالا کرتے تھے۔ ایک عبادت گزار آدمی، رات و دن اللہ اللہ کرنے والا آدمی، وہ بھی کچھ پیسہ جمع کیا کہ میں بھی جاتا ہوں اور میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیسی ہے۔ کچھ پیسہ جمع کرنے کے بعد جب اس کو پیسہ جمع ہو گیا وہ وہاں پر پہنچا اور قہوہ خانے کے مالک کو دیا کہ آج ہم بھی اس کے ساتھ منہ کالا کریں گے۔ پیسہ دے دیا۔ اب اس کی باری آ گئی، جب وہ طائف آئی بن سمر کر کے سامنے، جب ایک ساتھ دونوں بیٹھا تو یہ بیچارہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، اس کا ہاتھ اور پیر کانپنے لگا۔ وہ طائف پوچھی بھائی گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم تو مجھے خرید کر کے آئے ہو، پھر اتنا رونے اور چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا نام اور اپنے نام کا مالا جپواتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، آج دیکھ لیجئے میں کیسے آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ بس اسی وقت اس کو اللہ کی یاد آئی اور وہ دوڑتا ہوا نکلا بھاگا کہ اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، نہ پیسہ لیا نہ کچھ لیا۔ یا بچہ جا کر کے عبادت اپنا کرنے لگا۔ کچھ لمحہ کچھ دن جب گزرا، اس عورت کو خیال آیا کہ وہ کتنا نیک بچہ تھا، کیوں ہمارے پاس پیسہ دے کر کے آیا اور اکیلے میں تن تنہائی میں اور وہ تھی، اور وہ رونے اور گڑگڑانے لگا، کانپنے لگا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ وہ کتنا نیک بندہ تھا، کاش کہ ہمیں بھی اللہ مل جائے۔ اس کو اس امید کے ساتھ وہ جو ہے اپنے گٹھری کو لی اور موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیے گا جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، جو منافق لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے گا ادھر کی بات ادھر جب تک نہیں کرے گا، اس کی جب تک اس کو نہیں لگا دے گا، آپس میں جب تک جھگڑا نہیں کروا دے گا، اس کی طبیعت ہی خوش نہیں ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ اس کو من ہی نہیں لگتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا رہتا ہے۔ وہ عورت بھی بیچاری پہنچی اور ایلچی لوگ، چاپلوس لوگ آدھے زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بیوقوف ہوتے ہیں۔ وہ عورت بھی پہنچی، ایلچی کو کہیے کہ میں توبہ کرنے آئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی طوائف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے ڈانٹ کے کہا بھاگتی ہے کہ نہیں یہاں اس دربار سے؟ وہ بیچاری بھاگی دوڑی۔ ان کو جو موقع اور مناسبت دیکھ کر کے سمجھا کر کے کہنا چاہیے نا۔ بہرحال وہ عورت آئی اور اپنے قہوہ خانے میں مصلی کو بچھائی۔ کیا کی؟ جو اس کے نماز پڑھنے کا تھا وہ بچھائی کہ اے اللہ تو نے تو نبی کے دربار سے بھگوا دیا، تیرا نبی نے مجھ کو بھگا دیا، مگر تیرا در ایسا ہے کہ تو کسی کو نہیں بھگاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے دل کو پاک و صاف و ستھرا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ وہ کتنا برگزیدہ بچہ تھا کہ اے اللہ مجھے ویسے ہی بنا دے۔ بس اس کے دل میں یہ چاہت ہوئی، توبہ اور چلہ کر لی۔ توبہ اور چلہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ ہوا اگر میں یہاں رہی تو لوگ میرے ساتھ آ کر کے زبردستی کریں گے۔ وہ گھر مکان کو چھوڑنے کے بعد وہ جو ہے اس لڑکے کی تلاش میں نکل گئی
معلوم کرتے کرتے اس کے گاؤں میں پہنچی. پہنچنے کے بعد اس کے والد صاحب کو کہا کہ میں آپ کے لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں. کہا وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے, کسی وقت دروازہ کھولتا ہے, بیٹھو وہیں پہ, دروازہ کھولے گا, ملاقات ہو جائے گی. وہ عورت بیٹھ گئی وہیں پہ. وہ کچھ دیر کے بعد جو دروازے کو کھولا, دیکھا کہ ہمارے دروازے پہ طوائف ہے. وہ ایک چیخ مارا اور اللہ اللہ کر کے اس کی روح نکل گئی. وہ عورت سوچی کہ میرا دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا, اس کے سہارے میں کعبہ کو چھوڑ کر کے آئی تھی, توبہ کر کے آئی تھی, اب کون ہوگا. پورا واقعہ اور پورے قصے کو لڑکے کے باپ کو سنایا کہ میں تو توبہ کر کے آئی, میں تو ایسی تھی, آپ میری شادی دوسرے لڑکے سے کر دیجیے. کہا بغیر مشورے کے میں نہیں بتاؤں گا, میں لڑکے سے مشورہ کروں گا. لڑکے سے مشورہ کیا تو لڑکے نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر کے آئی ہے, توبہ کر کے جب آدمی آتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ دھلی دھلائی ہے, پاک صاف ستھرا ہے, وہ میں اس سے نکاح کروں گا. نکاح ہو گیا. نکاح ہو جانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے 7 ولی اللہ اس سے پیدا ہوئے. کیا ولی اللہ پیدا ہوئے؟ 7 ولی اللہ پیدا ہوئے جن سے دین اور دنیا کا کام بہت لمبا ہوا. یہ جو ہماری شادی ہے, اگر سنت کی بنیاد پر شادی ہوگی, شریعت کے بنیاد پر شادی ہوگی, تو یاد رکھیے آپ کو تو لگے گا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے, مگر یاد رکھیے گا یہ ٹمٹماتا ہوا نہیں, بلکہ جو ہے ایک دم جو ہے بہترین اور جو ہے خوبصورت چراغ ہے. لوگ اس کو ایڈوانس سمجھتے ہیں. آج دیکھ لیجئے جو شادی بیاہ میں قمقمہ لگانا, لاکھ روپے کا پنڈال سجانا اور کرسی لگانا, لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی کا کام ہے, بول رہا ہے, ہمارا کام ہے روئی ڈھائی کر کے چال رہے. ارے بھائی یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. لاکھ روپیہ کا تم پنڈال لگا رہے ہو اور جو لاکھ روپیہ خرچہ کر رہے ہو پنڈالوں میں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں. یہ تو فضول خرچی ہے. کھانا پہ خرچ کیجئے, بہترین کھانا کھلائیے, بہترین مہمان نوازی کرائیے. یہ کس نے کہا ہے کہ لاکھ روپیہ کا پنڈال سجائیے؟ وہ اگر 1 لاکھ کا سجا لیا ہے, آپ اس سے بڑے مالدار ہیں, 2 لاکھ کا پنڈال سجا رہے ہیں. ارے آپ کے دل میں تو یہ وقت ہونی چاہیے. آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ ہر طرف شکایت کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے بارش نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کتنے لوگ کہہ رہے تھے ایک آدھ جگہ میں, ہم سمجھیو کہ مولانا سب استسقاء کی نماز کا ہے نہ پڑھو, 2 ایک قبول نہ ہوئی. ہم کہ اچھے, پھر دیکھیے بیوقوف کرے, مولانا کی مولوی کی کیا ادنا سے ادنا آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تم سوچو کہ تم کیا مرتبہ نماز پڑھتے ہو. ارے حدیث میں ہے نا, جو نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا. کیا کام کیا؟ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. ارے مسلمان میں اور ہندو میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سمجھے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. بعض دفعہ لوگ جوش میں یہ کہہ دیتے ہیں مولانا ہم آپ سے بہت اچھے ہیں. کیا ہے؟ ہم آپ سے بہت اچھے ہیں. کیا اچھے ہیں؟ کہ ایک کو ہمرے میں برائی ہے. کنچی برائی ہے کہ ہم جو ہے نماز نہ پڑھی ہو, نہ تو ہم تورے سے زیادہ سچائی ہے. کہا یہ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ زبان دراز بھی ہوگا, بہیا بھی ہوگا, تھتر بھی ہوگا, اس کے زبان پہ کوئی لگام نہیں ہوگا. جو چاہے گا وہ بول دے گا, جو چاہے گا وہ بول دے گا. کہہ رہے ہیں کہ کتنے آدمی نماز کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے. تو حضرت مولانا شاہ الحق صاحب حقی نور اللہ مرقدہ نے اس کی تشریح بہت عمدہ طریقے سے جو قرآن میں کی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں. کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے رکتے ہیں. جس آدمی کو نماز میں من نہیں لگتا ہے, حضرت نے فرمایا سنتوں مستحبات کی رعایت کرے, انشاءاللہ جو نماز میں وساوس آتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کتنے ایسے آدمی ہیں جو مسجد میں آئے ہیں اور مسجد کی 5 سنتیں جو ہے اس کے مطابق مسجد میں داخل ہوئے ہیں. وقت ملا ہو تحیۃ الوضو پڑھ لیا ہو, تحیۃ المسجد پڑھ لیا ہو. کتنے آدمی ہیں, وقت نہیں ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا سب سے بہتر نکاح, سب سے بہتر شادی وہ ہے جو مسجدوں میں ہو. کہاں ہو؟ الحمدللہ بہت مبارکباد ہے مولانا صاحب ان کے بھائی جو سنتی شادی کر رہے ہیں, جو ابھی جو ہے جمعہ کے بعد جو ہے فوراً جو ہے نکاح ہو جو ہے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا. اور مسلمانوں میں اور ہندو میں جو فرق ہے شادی,
ہمارے میں الحمدللہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور درود پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں نکاح عبادت ہے، اس لیے یہاں مجلس جو لگائی جاتی ہیں اس میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں عبادت جو ہے نہیں ہے، ان کا نظریہ جو ہے عیاشی ہے۔ کیا ہے؟ غیروں کا نظریہ کیا ہے؟ عیاشی ہے، خوب شوق پورا کریں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے میاں بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی عالم علماء سے پوچھو۔ کیا کرو؟ عالم علماء سے پوچھو۔ آج کل کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ یوٹیوب پہ فحش چیزوں کو دیکھ کر کے ویسے استعمال کرتا ہے بیوی کو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے گاؤں اور ماحول اور معاشرے میں بے حیائی کا اڈا کھلا جا رہا ہے۔ بیوی سے کیسے پیش آنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بس موبائل آ گیا، اس کے ذریعے جیسے چاہے جانوروں کے طریقے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط کام ہے۔ ان کے نکاح میں اور ہمارے نکاح میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہمارا نکاح جو ہے اس کا نظریہ ہے عبادت۔ کیا ہے؟ عبادت۔ 10 پر لے کے چلیے گا۔ اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ عیاشی ہے۔ کیا ہے؟ عیاشی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا نکاح جو ہے عبادت ہے، اس لیے عبادت ہے کہ ہمارے نکاح میں ڈھول تاشے نہیں بجتے۔ کیا نہیں بجتے؟ ڈھول تاشے نہیں بجتے ہیں، اور ان کے نکاح میں جو ہے ڈھول تاشے بجتے ہیں۔ کیا بجتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ جو ہے شادی جب کرانے لے جاتے ہیں، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے جب لڑکا پہنچتا ہے 10-10 ہزار 5-5 ہزار کا پٹاخہ پھوڑتا ہے۔ کیا پھوڑتا ہے؟ میں تو جتنی جگہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو لوگ برا کہیں یا اچھا کہیں، مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا قل الحق وان کان مرا، حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی ہو۔ ابھی صاحب خانہ نے کہا کہ 5 منٹ تھوڑا لیٹ کر دیجئے، تو میں لیٹ کر رہا ہوں، نہیں تو میں تو اس کا ایک دم ہی اہل نہیں ہوں کہ وقت سے زیادہ 1 منٹ بھی ہو۔ اس لیے اہل نہیں ہوں، جو وقت دیا جائے اس پہ ختم کرنے سے چاشنی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مگر اب ان کی معذوری ہے، کوئی آدمی پہنچنے کو باقی ہوں گے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بات بڑھاتا ہوں، نہیں تو وقت ہو گیا ہے میرا، ابھی آدمی باقی ہیں۔ تو ہمارا جو نکاح ہے یہ عبادت ہے۔ یہ اس لیے عبادت ہے کہ اس میں ڈھول اور تاشے نہیں بجتے ہیں۔ کیا نہیں بجتے ہیں؟ ڈھول اور تاشے نہیں بجتے ہیں۔ مگر دیکھ لیجئے ہمارے نکاحوں میں بھی لوگ جو ہے اس کو بھی عبادت سے لوگ خارج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پٹاخے سے، اور شادی کے بعد جو ہے پٹاخہ اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں گاؤں سماج کے لوگ جہاں پہ اپنی انانیت آتی ہے اس کے قوت بازو سے روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قوت بازو سے روکتے ہیں، اور جہاں پہ اسلام و شریعت کی باری آتی ہے وہاں پہ نرمی دکھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ نرمی دکھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نرمی نہیں ہے، بزدلی ہے۔ کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عبادت ہے یہ پاکیزہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا نظریہ کیا ہے؟ پاکیزہ ماحول ہے۔ کیا ہے؟ پاکیزہ ماحول ہے۔ پاکیزہ ماحول کیسے ہے کہ ہم لوگ اس میں اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں اور پاک مال کھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاک مال ملے خوب کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہمارے میں اور ان کے نکاح میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نکاح کے بعد پاک مال کھاتے ہیں، پاک مشروبات پیتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے بھی ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں۔ اور ہمارے نکاح میں ان کے نکاح میں فرق یہ ہے کہ ہم مہر کے عوض ہم شادی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مہر کے عوض شادی کرتے ہیں۔ بس اسی بات کو مہر کی بات کہہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ آج کل ماحول اور معاشرے میں لوگ جو ہے لاکھوں لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ساری چیز میں پیسہ لین دین ہوتا ہے، اور لڑکی کو مہر دین بنا کر کے لاتے ہیں، ادھار لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ یہ شرم کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جس کی عوض آپ شادی کر رہے ہیں اس کو نقد لانا چاہیے، مہر کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج بھی جو شادی ہو رہی ہے یہ جو ہے 30,788 کے عوض ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ نقد جو ہے ادا کر دیا گیا ہے۔ ایسا ماحول بنائیں کہ نہیں، ہم اپنی بیویوں کو ادھار نہیں لائیں گے، نقد لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نکاح میں سادگی کے طور پر نکاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گاؤں اور معاشرے میں سادگی آئے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زنا مشکل ہو جائے گا، اور نکاح آسان ہوگا تو زنا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج کل لوگوں نے الٹا ہی کر دیا، زنا کو آسان بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اسی کو حضرت مولانا عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں کہتے تھے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اس دور کا تو عالم یہ ہو گیا، اچھی بات کہیے تو بھی دشمنی، بری بات کہیے تو بھی دشمنی۔ خدا کرے کہ ہماری بات
ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم.